بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے، کم وقت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، میں اس کا شکوہ آپ سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بد دعا، پھر سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں کیا شک تھا؟ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے ہی دنیا میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک و سلطنت چھن گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا ہے۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا، اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جلس دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ آدمی مر گیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سدی سے نقل کیا ہے، انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا، حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں، میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو کوئلہ ہو چکا تھا۔ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالی نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پیا جائے، پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔